الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. صدق الله العلي العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وبارک وسلم. صدق اللہ العلی العظیم. محترم سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، پھر دوبارہ آپ کے سامنے میں مفتی سراج حاضر ہوں رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے لوگ سامعین ہیں ان تمام کا خیر مقدم ہو. آپ لوگ ماشاءاللہ بہت پابندی کے ساتھ میرا پروگرام سنتے رہتے ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہزاروں لوگوں نے الحمدللہ جو کچھ وظائف میں نے اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے شیخ شیوخ سے اور اپنے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ان تمام پر لوگ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہزاروں کے کام بنے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ میں نیک نیتی کے ساتھ الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں. اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے صرف اس لیے کہ امت پریشان ہو. اگر یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں وظائف پڑھیں گے اللہ سے میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان وظائف اور اس کی برکات سے اللہ تعالیٰ مصیبت، پریشانیوں کو، مشکلوں کو دور فرمائیں گے. اور ساتھ ساتھ میں وظائف کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ سے محبت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک آدمی سورہ فاتحہ، یاسین شریف، قل هو اللہ احد، قرآن کی آیتیں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وظیفے، اسی طرح اولیاء کرام کے بتائے ہوئے وظیفے وہ اگر ہم پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اللہ کا نام ہم بار بار لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہماری محبت زیادہ ہو جائے گی. اور اسی پر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہماری مصیبت دور کر دیں اور قبر کی مصیبت بھی دور کر دیں اور آخرت کی مصیبت بھی دور فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیج دے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پابندی سے سنتے ہیں اور جو وظائف میں بتلاتا ہوں وہ بیکار اور ضائع نہ ہو. آپ لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لے کر اس پر عمل کریں. انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بگڑے ہوئے کام کو اللہ بنا دے گا. مجھے 100% یقین ہے انشاءاللہ. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ہر وقت ہم یقین کے ساتھ بات کرتے ہیں اور تجربے کی روشنی میں آپ کے سامنے اپنی دلی جذبے کے ساتھ اپنے ایک ایسے عملیات
जो छुपी हुई है उसको तुम्हारे सामने लाकर मैं बयान कर देता हूँ। कई लोगों ने मुझे बतलाया अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने उस पर अमल किया, हमारा फुना काम हो गया, फुना काम हो गया, फुना काम हो गया। आज भी आपके सामने मैं अपनी ज़िंदगी के मुजर्रब एक्सपीरियंस तजुर्बाकार, आई हैव ब्रॉट 2 स्पेशल वज़ाइफ, स्पेशल अमल वजीफ़ा I brought in front of you today. I hope inshallah you're going to listen and whatever question you can ask, no problem inshallah. तो लेकिन हम दोनों वजीफ़े को बतलाएं उससे पहले मैं आप तमाम से फिर दोबारा गुजारिश करता हूँ कि आपके पास, आप लोग सुन रहे हैं, हज़ारों लोग सुन रहे हैं, अगर आप अपने सुनने के साथ साथ अपने सुनने में अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त, अहबाब को उनको भी शामिल कर लें तो आपके लिए नूर अला नूर हो जाएगा। ख़ुद भी सवाब कमा रहे हैं और दूसरों का सवाब भी आपको मिल रहा है, दूसरों को फ़ायदा भी हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, किसी के दुख में आप शरीक हो जाएंगे, कोई परेशान को आप बतलाएंगे कि भाई ये प्रोग्राम सुनो, इसके अंदर में परेशानियों की बहुत सारी दुआएं बतलाई जाती है, तो उसका दुख दूर हो जाएगा। तो मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 1 महीना एहतिकाफ से भी ज़्यादा अफजल है। एक तो नमाज पढ़ना ही अफजल है उस मस्जिद में, और एक है नबी का रोज़ा है, और एक है वहाँ पर एहतिकाफ करना, अल्लाह के घर में बैठना, ये और ज़्यादा है। सुभान अल्लाह। तो इससे भी ज़्यादा अफजल हम किसी के दुख को दूर करेंगे, ये मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। तो आप लोगों के पास व्हाट्सएप भी है, फ़ोन में मैसेजेस भी है, फ़ोन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए ये प्रोग्राम को आप 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25 आदमी को एक आदमी बतलाएगा तो कई लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप लोग मिस हो जाए प्रोग्राम या समझ में ना आए तो फिर आप इकरा टीवी अल खैर के यूट्यूब पर भी देख सकते हैं इंशाअल्लाह, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो आप उसको देखते रहिए इंशाअल्लाह और बार बार उसको सुन कर अमल कीजिए। हम शुरू करें दोनों वजीफ़े, उससे पहले हम कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी बताइए। कैसे भाई? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। आप खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती बैठ जाती हूँ। जो वजीफे आप बताती हैं वो जो मेरे से पढ़े जाते हैं मैं पढ़ती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कोशिश भी बड़ी करती हूँ, यकीन भी करती हूँ। काम जो नहीं बन सकता या नहीं बनता, ये अल्लाह की मर्जी है, वो तो बिल्कुल मैं यकीन रखती हूँ जरूर हो जाएगा। अल्लाह की तरफ से इम्तिहान भी होता है। या सूरत फतह आपने बताई थी, वो मैं बाकायदे से शुरू कर ली है, मैं रोज पढ़ती हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसको पढ़ते रहिए, कभी भी हमें ना उम्मीद नहीं होना है, अल्लाह से उम्मीद रख के पढ़ना है। मैं आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं वजीफे पढ़ती रहती हूँ, बड़ी खुशी भी होती है। आप पाबंदी से मेरा प्रोग्राम सुनते रहते हैं माशाअल्लाह। मैं बहुत पाबंदी से और लोगों को भी बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता ये प्रोग्राम देखा। मैंने एक मसला पूछना है। जी बताइए। ये सुबह मैं जब उठती हूँ ना फजर की नमाज से, सही, तो वो ना मुझे ना एक ख्वाब आई, वो आज सुबह फजर से पहले फजर के बाद? जी पहले फजर। मैं बाद खौफ से उठ गई हूँ। अच्छा। तो फिर 5:30 नमाज का भी टाइम होता था जी। तो वो ना जैसे मेरे ना मैं देखती हूँ, मैं अपने सोफे पे बैठती हूँ तो उधर मैं देखती हूँ 2 सांप मेरे साथ ना बैठे होते हैं। अच्छा। तो वो ना जैसी मेरी नजर पड़ती है तो वो देखी 2 बैठे, तो वो ना ऐसे ना मेरे तरफ देखती हैं और अपनी ना जुबान भी उलाती है, तो मैं ना दोनों से ना गर्दन से पकड़ लेती हूँ। अच्छा। फिर मेरी ना आँख खुल जाती है खौफ से। अच्छा। ये मुझे समझ नहीं आई कि मैं सदका करूँ या। आपको डरने की बात नहीं है, अगर आपने इसको पकड़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो वज़ाइफ कर रहे हैं तो आप पर जो परेशानी, मैंने उनको मारा नहीं है, पकड़े। हाँ सही है, आपने उसको पकड़ लिया है और इसकी तरफ इशारा है कि कोई खुशी
انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آئے گی، اور آپ کے وظائف کرنے سے جو پریشانیاں ہیں اللہ پاک نے اس کو ختم وہ میں نے سارا دن پریشان میں نہیں خبر اچھا ہے، اس لیے کہ سانپ کا دیکھنا ہر وقت دشمن کی علامت نہیں ہے۔ یہ میں نے سنا ہے کہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ سانپ دشمن ہوتا ہے۔ نہیں، اگر سانپ تمہیں کاٹے نا، سانپ تمہیں بھگائیں، تمہارے پیچھے دوڑیں، تمہیں کاٹے تو یہ دشمن کی علامت ہوتی ہے، لیکن اگر سانپ ایسے نظر آ جائیں تو یہ دشمن کی علامت نہیں ہے۔ میرے ساتھ وہ نا میری نظر پڑتی ہے، میرے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، ہاں جی یہ مال کی علامت، میں گردن سے پکڑ لیتی ہوں۔ جی مال کی علامت بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ دعا کرنا اللہ بھائی، بہت میں تو آپ کی سمجھو فین ہی ہو گیا، آپ کا پروگرام ہر وقت دیکھتی ہوں، ماشاءاللہ سنتے رہیے، بھی کرتی ہوں، بہت فائدہ بھائی ہوگا۔ ایک آج نا خاص کوئی وظیفہ بتائیں جو نا بچوں کی شادی کے لیے۔ انشاءاللہ آپ سنتے رہیے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، دعا بھی کرنا ہے ضرور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اور آپ کے گھر میں سکون عطا فرمائے، آپ کے بچوں کے لیے اللہ بچے جو ہے نا وہ 5 وقت کے نمازی ہو جائیں، یہ دعا میں کرتا ہوں، ضرور میں دعا کرتا ہوں۔ یہ روزانہ صبح شام آپ 7 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہے، پانی میں کھانے میں دم کر کے بچوں کو بھی کھلائیں۔ یہ وہ سورت ہے سورہ فاتحہ جو اللہ پاک نے ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم، 7 دفعہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا ہے۔ یہ تو میں کروں گی ضرور انشاءاللہ، اللہ پاک آسان فرمائے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اور کال ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی سسٹر بتاؤ۔ یہ مفتی صاحب کو بات کرنی ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ تھوڑا دور ہو جاؤ اپنی ٹی وی سے، اس لیے کہ آپ کا ٹی وی کا آواز مجھے سنائی دے رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت؟ ماشاءاللہ الحمدللہ مفتی صاحب، پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی جزائے خیر دے۔ میری عمر تو 44 ہے، مگر میں نے 25-26 سال میں کافی پریشان رہی، میں نے کافی علاج کروائے اور کافی دعائیں بھی کروائی، اور الحمدللہ اللہ کی نماز عبادت ذکر شکر کے ذریعے اللہ میری حفاظت تو کرتا رہا، مگر میں ساتھ میں بہت تکلیف میں تھی۔ تو الحمدللہ آپ کی علاج اور دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ میری زندگی میں ماشاءاللہ اللہ نے بہت خیر و برکت، سکون، عافیت، سلامتی بخشی الحمدللہ۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا و آخرت میں بہت ہی جزائے خیر دے۔ میں نے آپ کا ماشاءاللہ آپ کی عزت میرے دل میں بہت ہی زیادہ بڑھ گئی، اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اللہ آپ کو اتنی عزت دے، اس سے بھی کہیں زیادہ دے، کہ آپ کے گمان سے بھی زیادہ دے، آپ کو دین دنیا و آخرت میں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ماشاءاللہ میری زندگی میں آپ پہلے ماشاءاللہ ایسے مفتی صاحب جن کی دعاؤں کی برکت سے، علاج کی برکت سے میری زندگی میں نے خوشیاں بھی دیکھ رہی ہوں الحمدللہ، اور الحمدللہ علاج بھی کر رہی ہوں ماشاءاللہ، دعائیں بھی کر رہی ہوں، وظیفہ بھی ماشاءاللہ کر رہی ہوں، سب آپ کی دعائیں ہیں۔ اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے، بس مجھے اور دے گا تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور دے رہا ہے اور دے گا بھی، اور بھی دے گا انشاءاللہ۔ صاحب میں آپ سے ایک بات بولی کہ میں نے رپورٹ کروائے تھے تو مجھے سی ٹی اسکین کروایا تھا، تو مجھے لیور کے اندر جو نس ہوتے اس کو ڈاکٹر نے کہا ہیمانجیوما کہتے ہیں، تو نس تھوڑی 12 mm جتنی پھول گئی ہے، اور کافی وقت سے ہے مجھے یہ مسئلہ، تو اس کے لیے مجھے آپ دعا یا وظیفہ جو بھی آپ انشاءاللہ بتا دیں، اور ہیموگلوبن بھی کم ہے اور شوگر بھی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے مجھے۔ تو شوگر اور پیٹ کی ساری بیماریوں کے لیے میرے تجربے میں اور سمجھو کہ میرے شیخوں کے بتائے ہوئے وظیفوں میں سے ایک وظیفہ ہے جو بہت ہی مجرب ہے، جو میں عام طور پر میں خود بھی پڑھتا ہوں، میں ہزاروں کو، بلکہ میں اپنے والدین کو بھی کہتا تھا، میں اپنے دوست احباب کو بھی کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ ہے، میں نے پوچھا ہوا ہے اور میرا مجرب ہے، عمل کیا ہوا ہے اس پر، وہ ہے اللہ کا نام ہے یا سلامو، یہ اسم اعظم ہے، یا سلامو یا سلامو 313 بار پڑھ کر پانی میں صبح میں دم کر لے، اگر ہو سکے تو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان، اگر نہ ہو سکے تو فجر پڑھنے کے بعد، اور جن دنوں میں نہیں پڑھنا ہے تو ویسے ہی پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس کو 1 لیٹر میں دم کر دو، اور وہ پانی پورا دن 3 بار پیو، صبح میں، دوپہر میں، شام میں، پھر دوسرے دن پھر آپ 40 دن یہ عمل کر کے دیکھو، میں انشاءاللہ اللہ پر یقین رکھتا ہوں کہ آپ کی یہ پیٹ کی جو بیماری ہے ڈاکٹر بھی پریشان ہو جائیں گے کیسے ختم ہو گئی انشاءاللہ۔ لیور میں بھی ہے، لیور میں پوجا بتا رہے ہیں انشاءاللہ آپ یہ عمل کریے۔
ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور مفتی صاحب، ضرور ضرور انشاءاللہ. آپ کو اللہ بہت جزائے خیر دے، بہت. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا عطا فرمائے. آپ نے بڑی خوشی کی بات سنائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ خوشیاں نصیب صاحب فرمائے. آپ میری زندگی میں 44 سال کی ہوں، میں نے 25 سال سے قریباً میں نے علاج کروائے، قریباً طرح طرح کے کروائے، اور آج میری زندگی میں آپ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ہوتا ہے کہ میں کیسے مجھے کوئی ایسا مل جائے کہ میں بتا دوں کہ الحمدللہ اللہ نے آپ کی زبان میں اتنی تاثیر دی ہے، آپ کے علاج میں اتنی تاثیر دی ہے، آپ کے الفاظ میں اتنی تاثیر دی ہے، اور اللہ آپ کو بہت ہی جزائے خیر دے، آپ کے گمان سے بھی زیادہ آپ کو آمین آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ سارے لوگ سن رہے ہیں الحمدللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. آپ کا پروگرام بہت خوبصورت ہے، بہت بیوٹیفل ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو اس کا اجر ثواب عطا فرمائے. میرا ایک سوال ہے کہ آپ آپ کا ایک پروگرام تھا، وہ ریپیٹ میں نے تھوڑا سا سنا تھا، پہلے نہیں دیکھا. تو وہ کیسے کہ جب بچوں کی شادی نہیں ہوتی، جن جنات ہوتا ہے گھر میں، یہ کوئی ایسی پرابلم ہے تو اس کا. جی بولیے، میں سن رہا ہوں. جی تو وہ پہلے مطلب سورۃ فاتحہ اور 4 کول یا 3 کول پڑھ کے پھر آگے آپ نے کچھ قرآن پاک کی آیتیں بتائی تھیں، ان کا میں بھول گئی ہوں کہ وہ آپ نے کیا بتائی تھیں. یہ ریپیٹ پروگرام میں تھا، مجھے نہیں معلوم کتنا عرصہ ہوا اس کو. صحیح. میں نے لاسٹ ویک ہی دیکھا تھا، اور اس کا مجھے اگر آپ بتا دیں، اگر وقت ہو تو بتا دیں. انشاءاللہ مجھے تو ابھی یاد نہیں، چونکہ میں عام طور پر جب یہاں بیٹھتا ہوں تو اللہ سے دعا کر کے بیٹھتا ہوں کہ اللہ میرے دل میں ایسی باتیں ڈال کے جو ساری دنیا والوں کے لیے فائدہ مند ہو. الحمدللہ. تو الحمدللہ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے 4 رکعت نفل پڑھنے کا کہا تھا. جی شاید نہیں یہ 4. اچھا اس کے بعد پھر وہ تینوں کول پڑھنے، سورۃ فاتحہ پڑھنی، تینوں کول پڑھنے. سورہ فاتحہ پڑھنا، اور ایک قرآن کی آیت ہے سورۃ آل عمران کی، اللہم مالک الملک، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ پہلی رکعت میں پڑھنی ہے. اچھا ہاں. پھر دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے، اور تیسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ، اور چوتھی رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے. تو یہ کامیابی کے لیے، ہر چیز کے لیے. اور اس کے بعد اگر یاسین شریف پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر ایک بار یاسین شریف پڑھ لیں. یہ میں نے ہر روز صبح پڑھتے ہیں، شام کو لیکن یہ 4 رکعت نفل جو ہے وہ ہر چیز کے لیے ہے. یہ مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے پہلے بتایا تھا، پھر بھی میں دوبارہ اس کو میں چیک کر لوں گا ریپیٹ پروگرام کے اندر میں. آپ ذرا ریپیٹ پروگرام ہو تو اس میں دیکھ لیں، یا میں اپنے ابھی چونکہ میں الحمدللہ یہاں اقرا ٹی وی پر جتنے پروگرام میں بول رہا ہوں ماشاءاللہ، ابھی وہ سارے انگلش میں انشاءاللہ چھپنے والے ہیں، لکھ چکے ہیں الحمدللہ. تو میں اس کتاب میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ، پھر میں انشاءاللہ پھر آپ کو بتا دوں گا. اچھا وہ کتاب پھر ہم لے سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ ہم اس کو چھپوائیں گے، اور سبھی کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے. ٹھیک ہے، آپ دعا میں یاد رکھیے. کبھی کبھار آپ کو فون کر لیں، لیکن آپ کا فون پابندی سے دیکھتی ہوں. ماشاءاللہ بس دیکھتے رہیے، اس میں بہت کافی بات مل جائے گی آپ کو. جی انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر دعا میں یاد رکھنا. اگر کوشش ہوگی تو وہ اس کو یاد کر کے پھر کسی ٹائم پہ بتا دینا. انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تندرستی دے. ماشاءاللہ پروگرام تو میں آپ کے دیکھتی رہتی ہوں، پر پچھلی ویک میں آپ کو کرتی فون، میری بات نہیں ہو سکی. وجہ یہ ہوئی تھی کہ مطلب ہے کہ میں نے وہ وظیفہ شروع کیا تھا بچوں والا جو آپ نے بتایا تھا. اس کے درمیان مجھے مطلب ویکسین لگ گئی، وہ جو انجیکشن لگ گیا نا اس کا کورونا کا. تو اس کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. 4-5 دن ایسے گزر گئے تو میں نہیں پڑھ سکی. یہاں میں آپ کو اسٹاپ کرتا ہوں، میں دعا دے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا عطا فرمائے، جو بھی پریشانی اللہ دور فرمائے. جی آگے بولیے. جی تو ابھی میں کہہ رہی تھی کہ وہ میں کنٹینیو کر سکتی ہوں اس کو؟ بالکل، چھوٹ جائے کوئی پرابلم نہیں ہے الحمدللہ. اس کو کرنا ہے، پابندی سے کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کوئی فرض نماز کے بعد کیجئے. فرض نماز اگر پڑھنی ہوتی ہے فجر کی نماز جی، اس لیے کہ فرض نماز کے بعد میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. اگر ہم اس وظیفے کو پڑھ کر
سجدے میں جا کر یا ویسے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، یقیناً مجھے کہ میرے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی نہیں، اس لیے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے اپنے مقصد کے لیے، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ تو مفتی صاحب پتہ کیا چیز ہے، میں تو ہر ایک کو بتاتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ دیکھو میں نے ابھی 4-5 سے یہ شروع کیا آپ کا پروگرام دیکھنا، اور میں انشاءاللہ ریگولر کرتی ہوں، بلکہ دوسروں کو کہتی ہوں جس کو اگر نہیں پتا تو آ کے دیکھو، میں نے ریکارڈ کر کے بھی رکھا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں نے کہا سب آؤ دیکھو، اگر کسی کا بھلا ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی نیکی کام آ جائے۔ بہت بہت اللہ کے یہاں نماز پڑھنے والے بہت ہیں، روزہ رکھنے والے بہت ہیں، لیکن خدمت کی، مخلوق کی خدمت کرنے والے کم ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بھی شامل فرمائے۔ تو مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ سے ویسے بات کب کر سکتی ہوں پلیز؟ میں انشاءاللہ آج جو ہے نا اپنا نمبر میں دوں گا انشاءاللہ، یہاں پر وہ آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اسٹوڈیو پر بہت بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تندرستی دے، ہمارے سر پہ سلامت رکھے، آمین آمین، کیونکہ آپ کی دعاؤں پڑھ دیکھ کے نا بڑے خلوص پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے، اللہ صحت دے، تندرستی دے، کسی کا محتاج نہ بنائے۔ جی ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے، تو الحمدللہ جی کافی لوگ ماشاءاللہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر کے بیٹھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات زبان سے کہلوا دے جو مصیبت، لوگوں کے جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، those who are in a problem, those who are in difficulty, those who are a problem for their children, in the house, in their work wise، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، always I make دعا اللہ تعالیٰ before I start، اللہ give success each and everyone، چاہے میل ہو فیمیل ہو جو بھی ہو، لیکن چونکہ میں اللہ سے دعا کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ پروگرام بیان کرتا ہوں، تو ہزاروں لوگوں کے فون مجھ پر آتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میری کوئی تعریف نہیں ہے، تعریف اللہ کی ہے۔ ایک آدمی کسی کی تعریف کرے تو اس کی کوئی تعریف نہیں، اس کے پیچھے اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ دیا، اللہ دماغ میں ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ دماغ کے اندر کوئی بات ڈال دیتا ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، اور الحمدللہ ہزاروں کے لیے ایسی چیزیں فائدہ مند ہوتی ہے۔ اور میں اللہ سے پھر دعائیں کرتا رہتا ہوں، پروگرام سے پہلے بھی، پروگرام کے بعد بھی، پورا ہفتہ، یا اللہ یہ جن لوگوں نے میرے پروگرام سنے ہیں اور وہ وظائف کر رہے ہیں، اللہ ان کے وظائف کے اندر بے انتہا طاقت عطا فرما، بے انتہا برکت عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ ان کے وظائف کو تو قبول فرما اور دنیا آخرت کی نجات عطا فرما، اور جس مقصد کے لیے یہ لوگ میرے وظائف کو پڑھتے ہیں دیے ہوئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ ان میں اس کے اندر میں تاثیر پیدا فرما اور ان کے کام کو مکمل فرما۔ میں اللہ سے ہفتے بھر تک یہ دعا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ لوگ سنتے رہیے، مجھے آپ کو 2 وظیفے بتانے ہیں انشاءاللہ، میں بریک کے بعد 2 بار حاضر ہوتا ہوں، آپ لوگ سنتے رہیے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ انتظار کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے وہ 2 وظائف بیان کر دوں، اور دونوں زبردست ہے، ایک یاسین شریف کا ہے، دوسرا سورۃ قریش کا ہے۔ دونوں وظیفے بہت اچھے ہیں، میں ان دونوں کو بیان کرتا ہوں انشاءاللہ، اور آپ لوگ اپنا جو بھی سوالات ہو آپ ضرور فون کیجئے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دماغ میں اللہ تعالیٰ آپ کے مقصد اور آپ کی ضروریات کے مطابق جو بھی کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ جو مجھے بتائے گا میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تجربات کی روشنی میں انشاءاللہ۔ یہ ہر قسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ہر قسم کی حاجت تو fulfill all the needs, there is a very very good وظیفہ of یاسین شریف۔ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں 80% لوگ یاسین شریف پڑھتے ہیں، لیکن بعض وظائف جو ہے اس میں کچھ طریقے ہیں جو ہمارے اکابرین نے بیان فرمائے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے جو میرے تجربہ میں ہے۔ جب بھی کوئی مجھے ضرورت پڑتی ہے یا میرے دوست احباب کو، میں نے ان کو I told them to read Yasin Sharif this way, alhamdulillah, within 7 days یا 11 days یا 15 days everything done، ان کا کام ہو جاتا ہے۔ ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، جی بولیے۔
جی میری ایک 2 سال کی بچی ہے چھوٹی. اچھا. تو اس کو ایگزیما کی بیماری ہے. جی. تو جو ہے تو اس کو 1 سال ہو گیا کریمیں لگا کر اور ہر قسم کے وظیفے بھی کر کے. تو اس کو جو ہے تو خاص وظیفہ ایسا بتائیں ہر قسم کا, مطلب جیسا آپ بتاتے ہیں وظیفے اس طرح سے بھی میں کرتی رہتی ہوں. یہ جو وظیفہ ہے ایگزیما کا, جو سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس وظیفے کو بیان کی فرمایا ہے ایگزیما. جی میں فون بند کروں گی نا تو اس کے بعد آپ بتانا تاکہ میں صحیح سمجھ سکوں. اور دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ میری ساس ہے تو ان کے جو ہے آدھے سر کا درد ہوتا ہے اور وہ شام کے وقت شروع ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی شام کے بعد شروع ہوتا ہے اور اتنا ہوتا ہے کہ مطلب کہ وہ نہ کسی دم سے نہ کسی وظیفے سے اور نہ ہی تو کسی دوائی کسی مطلب کہ ٹیبلٹ کسی چیز سے بھی نہیں جاتا. وہ 2-3 دن پھر ایسے ہی لگاتار دکھتا رہتا ہے اور شام کے وقت لازمی لگاتار شام کے وقت شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پکا یہ 4-5 سے پوری رات پھر ایسی بیٹھی ہوئی ان کی گزرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی اور ایسے سر میں ایک طرف ایسے ہوتا ہے جیسے سر کے اندر کوئی جلن سی ہو رہی ہے, بہت زیادہ جلن سی. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بتاتا ہوں, آپ سنتے رہیے. اور بچی کے لیے کوئی خاص ایگزیما کا وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. جی میں فون بند کرتی ہوں تو آپ خود بتائیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اپنے ٹی وی سے تھوڑا دور ہو جاؤ اس لیے کہ آپ کا میری آواز مجھے بھی سنائی دے رہی دوبارہ. اچھا جی جی السلام علیکم. وعلیکم آپ نے بتایا تھا کہ آیت الکرسی کا وظیفہ 100 دفعہ میں نے پڑھی, خود جن مر گئے. ماشاءاللہ ہاں یہ کتنے دن تک پڑھنا ہے؟ ویسے تو اگر جن مر گئے ہیں سارے تو پھر پڑھنے کی کیا ضرورت, لیکن اگر ویسے ہی پروٹیکشن کے لیے پڑھنا ہو تو روزانہ 7 بار پڑھنا ہے روزانہ. تو ٹھیک ہے 7 بار. آج تو پڑھا تھا. آپ نے بہت جلالی عمل کیا ہے ماشاءاللہ. سارے جن مر گئے تو الحمدللہ. ہماری طرف سے نہیں مرتے, آپ کے ساتھ مرتے. ماشاءاللہ. چلو اللہ پاک میری زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائے جو میں نے بیان کیا, آپ کا کام ہو گیا الحمدللہ. شکر الحمدللہ. ہمارے کو نہیں مرے, مفتی صاحب کو تکلیف ہے ہمارے کو, تو اس لیے میں نے کہا کہ ہم نے پڑھا ہے اور پانی کے گھر میں پھینکے. ہاں ماشاءاللہ. آپ کتنے دفعہ پڑھے, کتنے دیر تک پڑھے؟ یہ ویسے 7 دن پڑھنا ہے, 7 دن کے لیے پڑھنا ہے. پانی میں دم کر کے اس کو چھڑک دیں, انشاءاللہ بہت کام ہو جائے گا آپ کا. اچھا 100 دفعہ پڑھیں؟ 100 دفعہ پڑھیں, 40 دفعہ پڑھیں, 7 دفعہ پڑھیں, جیسا ٹائم ہو ویسے پڑھو انشاءاللہ. گھروں سے جنات اور جادو کی توڑ کے لیے اور دشمنوں کی دشمناوت کو ختم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کون سی قرآن کی آیت ہے جو زبردست ہے, بڑی ہے. صحابی نے فرمایا آیت الکرسی ہے. فرمایا تجھے تیرا علم مبارک ہو. جی ہاں تو یہ بہت زبردست ہے آیت الکرسی, ہر بچے کو یاد ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کا عمل کیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Mufti Saab, just to let you know, your show, mashallah, is fantastic. We love watching it, me, mom, dad, my late brother. Mashallah. Jazakallah for your wazifas. Mashallah. If you can make a special dua for my family, we're all sick, so if you can remember us in your duas, that will be much appreciated. Have you got any wazifas as well you can tell us? Because we are all sick. Okay, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. And just another thing, sometimes when I watch your program, so you don't have time to say all the wazifas. So is there any chance you can just go through all the wazifas before the show is over? Inshallah, it's just better for us when we watch it. Inshallah. If you can, Jazakallah. Thank you so much. Okay. Remember us in your dua. Jazakallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تھوڑا اپنے ٹی وی سے دور ہو جاؤ اس لیے کہ مجھے آواز آ رہی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں نے آپ کو 2 ہفتے کے پہلے بھائی فون کیا تھا, آپ نے وظیفہ بتایا تھا. ماشاءاللہ بہت میری بہن کے بیٹے کو نا فرق پڑایا اور میری بہن کو بھی بہت فرق پڑایا. ماشاءاللہ. تو مجھے ایک تو آپ کا نمبر چاہیے
دوسرا جو ہے ایک اور ہے، وہ ہمارے گاؤں میں میرے جاننے والے ہیں، تو ان کے بیٹے کے نا وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیٹا کوئی 22-23 سال کا ہے، تو اس کی نا جو ہے کڈنی اس میں پرابلم ہو گئی ہے، کڈنی میرے خیال میں فیلیا ہو گئی ہے یا کیا، تو وہ کہتے تھے اگر آپ کوئی وظیفہ بتائیں کڈنی کے لیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بتاتا ہوں، آپ سنتے رہیے۔ جی تو آپ کا نمبر بھی چاہیے پلیز۔ انشاءاللہ وہ اپنے انشاءاللہ اسٹوڈیو سے بعد میں لے لیں، انشاءاللہ میں دے دیتا ہوں اسٹوڈیو میں۔ جی اسٹوڈیو میں بعد میں فون کرنا، جہاں آپ نے ابھی کیا ہے نا وہاں فون کر کے انشاءاللہ لے لینا، ٹھیک ہے جی مہربانی، اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ جو سوال ایک اور کال ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ سلام، جی خیریت سے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ جی بولو۔ اب ایک پرابلم છે મારા વાઇફને છે ને તો પેટમાં ગલન થતું છે, સમટાઈમ બહુ પેટમાં બર્ન થતું છે, સમજ પડી ને, તો એના માટે કઈ વજીફો બતાવો ને સેકન્ડ થિંગ। જી બોલો। બીજું કે અમારો પોળી છે તેના માટે કઈ ઘર બાય કરવાનું છે, તો ઘર બેઠવાનું કઈ જોઈએ આપણે, એમાં કઈ એ નથી પડતું, તો બીજું કઈ वजीफो के बताओ तो यहाँ बातें घर लवामा इजी सही समझ पड़ी। ठीक इंशाल्लाह बताता हूँ, ओके आप सुनते रहिए इंशाल्लाह। ओके जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, कैसे मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से बहुत खैरियत से। आप ठीक हो? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा मेरे 3 सवाल है। जी बताइए। मेरा एक तो ये है कि मेरी ना नज़र काफ़ी कमज़ोर हो रही है, उसके लिए कुछ बताएं। ठीक है। और दूसरा मेरा ये है कि हम लोग जैसे नमाज पढ़ते हैं तो नमाज सजदे में हम लोग दुआएं मांग सकते हैं अपनी ज़ुबान में या अरबी में हर नमाज में, तो क्या क्या पढ़ सकते हैं? और तीसरा मेरा ये सवाल है कि ये सूरह बकरा पढ़ना कैसा है, उसकी क्या फजीलत है और किस दिन तक पढ़ सकते हैं? ठीक है इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने स्टार्ट किए तो भी मैं पूछना चाह रहा था कि भी इसको ज्यादा तो नहीं मतलब पढ़ सकता, ये मतलब ये कुछ 7 दिन 11 दिन या 40 दिन या ठीक है, मैं पूछना चाह रहा था। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी कॉल ड्रॉप हुआ है। पहले जो बहन ने सवाल किया था बच्चे की एक्जिमा के लिए, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। पहले इन सवालों का जवाब पहले दे दूँ ताकि जिसको भी किसी और को भी फ़ायदा हो जाए। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो फरमाते हैं कि एक्जिमा का सबसे ज़बरदस्त अमल जो है वो सूरतुल क़द्र है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। ये सूरत 7 मरतबा आप दम करें कोई क्रीम के ऊपर या फिर कम से कम रोज़ वाटर के ऊपर दम करें, फिर उस रोज़ वाटर को बदन के ऊपर जहाँ जहाँ एक्जिमा है आहिस्ता आहिस्ता कॉटन वूल के ज़रिए से, अपने हाथ को नहीं लगाना वरना फिर इन्फेक्शन और हो जाएगा। कॉटन वूल लें और कॉटन वूल को वो दमशुदा जिसमें ब्लो अप दैट रोज़ वाटर है उसमें डिप करके ऐसे आहिस्ता आहिस्ता सब जगह उसको मलें और फिर उसको पानी न लगाएं, 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें। बाद में उसको नहाना हो तो नहा सकते हैं, लेकिन रात में ये करके सुला दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस सूरत की बरकत से ज़रूर बिज़रूर इंशाअल्लाह एक्जिमा का मसला हल फरमा देंगे। एक तो ये अमल है। दूसरा अमल जो है घर में जो है बहन को या माँ को या किसी को सर का दर्द है, वो आधा सर का दर्द है, तो उसके लिए 2 अमल है। एक अमल तो ये है कि सूरह फातिहा को इस तरीके से पहले अपने सर के ऊपर जिधर दर्द है ना, जिधर दर्द है उस तरफ दम नहीं करना, उसके मुकाबिल में अगर राइट साइड में दर्द है तो लेफ़्ट साइड में अपने सर हाथ को रख कर सूरह फातिहा पढ़ना है 7 बार। फिर उस कान में दम करना है, इतना ज़ोर से, ज़रा ज़ोर से दम करना है, उस तरफ नहीं जिस तरफ दर्द है, जिधर दर्द है उसके अपोजिट साइड के कान में दम करना है, नंबर 1। नंबर 2 सूरह फातिहा 7 बार दम करना है, ये तो नंबर 1 है। नंबर 2 सूरह फातिहा 7 बार पढ़ के
اولیو آئل میں دم کر کے اس کو مساج کرنا ہے 3 دن یا 7 دن کے لیے، پھر دیکھو کتنے دن کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو ہے قرآن کریم کی آیت ہے سورہ واقعہ کی، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ یہ آیت جو ہے 7 بار پڑھ کے وہ جو سے میں نے بتایا کہ جدھر درد ہے الٹے کان میں دوسری طرف اس کے اپوزٹ سائڈ میں کان میں دم کریں، یہ تیسرا عمل ہے۔ چوتھا عمل آدھے جس کو نیم سر درد کہا جاتا ہے، یہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف دینے والا ہوتا ہے۔ ریزنز جو ہے، ڈرائی ریزنز جو ہے جس کو ہم کسمس کہتے ہیں، یہ ڈرائی یہ انگور ہوتے ہیں ڈرائی والے، اس کو کسمس کہہ دو یا ریزنز کہہ دو انگلش میں، دیٹ یو مسٹ بائی 500 گرامز روزانہ 15 to 20 پانی کے اندر رات میں ڈبو دو اور صبح میں اس پانی کو پی لو اور وہ ریزنز کو کھا لو، اس سے بھی انشاءاللہ یہ آدھے سر کا درد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا آگے جو ہے ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا کہ ان کے گھر میں سب لوگ بیمار ہیں، دیکھو سب سے بیسٹ وظیفہ سورۃ الفاتحہ کا ہے۔ سورۃ الفاتحہ یا سورۃ یاسین شریف کا وظیفہ ہے، اس کو 1 بار پڑھ لیں، سورہ یاسین شریف کو یا سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کے پانی میں دم کر دے، اور وہ جگ جو ہے پانی میں دم کیا ہوا کھاتے وقت سب کے سامنے رکھ دے اور کہیں 1 گلاس سب پی لو۔ انشاءاللہ یہ روزانہ عمل کرو گے، صبح میں اور شام میں، لنچ ٹائم، سپر ٹائم آپ یہ عمل کرو گے، انشاءاللہ بیماری گھر سے بھاگ جائے گی۔ یہ سورۃ الشفا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اور گھر والوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سب گھر والوں کو مکمل شفا عطا فرمائیں، اور جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں، جس قسم کی بیماری میں، چھوٹی بڑی یا بھی جس قسم کی بیماری، اللہ میں دعا کرتا ہوں سارے لوگ آمین کہہ رہے اور آمین کہہ دو، انشاءاللہ آمین کہنے پر اللہ ہماری لیے بیماری بھی دور کر دیں گے۔ آمین کو اللہ تعالیٰ سب کی بیماریوں کو دور فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو ایک اور وظیفہ مجھے پوچھا تھا کہ سوال کیا تھا کہ یہ کڈنی فیل ہو چکی ہے کسی کی، اس کے لیے جو ہے سورہ فاتحہ کا عمل ہے کہ کی سنت اور فرض کے درمیان سنت جلدی پڑھ لیں صبح صادق کے بعد، اور فرض کی نماز سے پہلے 1 لیٹر پانی لے لے اور اس میں 41 ٹائم سورہ فاتحہ دم کریں۔ یہ عمل 40 دن کا کریں۔ مجھے امید ہے کہ یہ لا علاج بیماری کے لیے دوا ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو اس کے لیے بھی ہے، ہر چیز کے لیے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں 41 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اگر باقی رہ گئی تو فجر کے بعد پڑھ لیں، لیکن پھر اس کو پانی میں دم کر کے اس مریض کو پلائیں۔ آپ پابندی کریں گے 40 دن پر، انشاءاللہ لا علاج مرض بھی ختم ہو جائے گا۔ کتنی کیا چیز ہے انشاءاللہ، ایسی بیماری جس پر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو، اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اس کو مکمل شفا عطا فرمائیں گے۔ اور یہی عمل ہے پیٹ کے درد کے لیے بھی۔ اگر پیٹ میں جلن رہتی ہو تو قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ الواقعہ کی، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، کہ جنت میں نہ پیٹ میں درد ہوگا کوئی تک، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون۔ یہ آیت جو ہے وہ 7 دفعہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، اس کو پانی میں دم کر کے اپنے بیوی کو پلا دیں، 7 دفعہ دم کر لے، آگے پیچھے درود شریف 3 بار پڑھ لے، انشاءاللہ امید ہے کہ پیٹ کی جلن اور پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ اور گھر خریدنے کے لیے عام طور پر میں 2 وظیفے بتلاتا ہوں۔ جب کبھی وضو کرو تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے اور مجھے بہت بڑا مکان عطا فرما، ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ زبردست دعا ہے، وضو کرتے وقت اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اس دعا کو 1 بار پڑھ لیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے۔ ایک آدمی نے مجھے خود بتایا کہ میرے پاس مکان تھا، لیکن کسی ایسا مکان تھا کہ بس بارش میں سارا گھر ہے وہ بھیگ جاتا تھا، پانی گرتا تھا۔ اس نے جب اس کو یہ وظیفہ بتلایا گیا، اس
اس نے پابندی کی، اللہ پاک نے اس کو محل عطا فرمایا، زبردست مکان عطا فرمایا کچھ ہی مہینوں کے اندر میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، اس کو پڑھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس کو پڑھے ایک بار وضو کرتے ہوئے انشاءاللہ، یا پھر سورۃ قریش کا وظیفہ کریں انشاءاللہ۔ میں بتاؤں گا جو آج جو وظائف بتانے والا تھا، دو اس میں سے ایک سورۃ یاسین شریف کا ہے اور ایک یہ سورۃ قریش کا ہے۔ سورۃ قریش کو آپ پڑھ لیں۔ جو کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں مکان خریدوں، اللہ میرے راستہ کھول دے، یا جاب نہیں، جاب کا راستہ کھول دے، یا دکان میں برکت نہیں ہوتی ہے اس کے لیے، تو اس کے لیے سورۃ قریش کا وظیفہ زبردست وظیفہ ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اب کی جو آیت ہے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ تو الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ بے روزگاری کے لیے، مکان خریدنے کے لیے، یا جو بھی آدمی رزق کے اعتبار سے پریشان ہو، اس آیت کو ریپیٹ کرے 3 بار، پھر پورا کر لے۔ اور اگر دشمن ہو تو وَآمَنَهُم مِّن خوف، وَآمَنَهُم مِّن خوف، وَآمَنَهُم مِّن خوف 3 بار پڑھے، پھر سورۃ قریش کو ریپیٹ کرے، پھر روزی کے لیے الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، دشمن کے لیے وَآمَنَهُم مِّن خوف 3 بار ریپیٹ کریں، تو 7 بار سورۃ قریش پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ امید ہے اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی مکان بھی عطا فرمائیں گے، روزی کا دروازہ بھی کھول دیں گے۔ یہ مکہ والوں کے اللہ پاک نے اس آیت کو اتاری، جو اپنی روزی کے اعتبار سے بڑے پریشان تھے، اللہ پاک نے ان کو پھر روزی کے دروازے کھول دیے۔ اور ہمارے ایک حاجی صاحب نے سوال کیا، ان کے 3 سوال تھے۔ نظر کی کافی کمزوری ہے، نظر کی کمزوری کے لیے قرآن کریم کے 19ویں پارے میں رکوع نمبر 10 میں ایک آیت ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ 7 بار اس آیت کو پڑھ کے اپنے انگوٹھے پر دم کریں اس طرح، اور پھر اپنی آنکھوں پر گھما لیں۔ درود شریف بھی 3 بار پڑھ لیں اور یہ آیت 7 بار پڑھ لیں۔ ایک وظیفہ یہ ہے۔ دوسرا وظیفہ، اللہ کے ناموں میں سے 2 نام ہیں، یا نورو یا بصیرو، یا نورو یا بصیرو، یا نورو یا بصیرو، 7 مرتبہ پڑھیں اور اپنے انگوٹھوں پر دم کریں اور اس کے بعد اپنی آنکھوں میں۔ اور تیسرا جو ہے ایک حکیمی عمل ہے، وہ یہ ہے، صبح اٹھیں تو گرگرا کرنے سے پہلے، اپنا منہ صاف کرنے سے پہلے تھوڑا سا تھوک لیں اور اپنی آنکھوں میں لگائیں۔ انشاءاللہ اس سے بھی بہت سارے حکیموں نے مجھے بتایا کہ کافی فائدہ ہو جاتا ہے آنکھوں کی روشنی۔ اور چوتھا جو ہے، اپنے پیر کے انگوٹھوں کے اوپر، جو انگوٹھے ہیں دونوں، اس انگوٹھے پر اپنے مسترڈ آئل جو ہے، سرسوں کا تیل، مسترڈ آئل، اس کو مساج کرے 5 منٹ کے لیے دونوں انگوٹھوں کے اوپر۔ یہ 4 کام کریں انشاءاللہ، اسے کافی فائدہ ہو جائے گا۔ اور نماز کے اندر میں انہوں نے سوال کیا تھا کہ دعا کرنی ہو، دیکھو فرض نماز کے اندر میں تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اسی کو پڑھنا ہے۔ نفل نماز کے اندر میں قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے جو دعائیں ہیں وہ عربی میں پڑھنی ہے، اردو میں نہیں، اپنی زبان میں نہیں مانگ سکتے ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ وہ کیا ہے، اپنی عربک کے اندر میں جو دعائیں مسنون دعائیں ہیں اس کو مانگے، جیسے اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم ارزقنی، اللہم ارزقنی، اللہ مجھے روزی دے دے، اس طریقے سے اللہ منصورنی، اللہ منصورنی، اللہ میری مدد فرما۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بہت ساری دعائیں ہیں، اس میں سے چوز کر لے اور یہ پڑھیں، کبھی یہ پڑھیں، کبھی وہ پڑھیں، کبھی وہ پڑھیں، انشاءاللہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازوں میں، تہجد میں، اشراق میں، چاشت میں، سجدوں میں بہت لمبی لمبی دعائیں فرماتے تھے۔ تو جو بھی دعا یاد ہو عربک کی انشاءاللہ اس کو پڑھیں۔ تیسرا سوال تھا سورہ بقرہ کے بارے میں کہ سورہ بقرہ کتنے دن پڑھنی ہے، سورہ بقرہ کے فضائل کیا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جو آدمی سورہ بقرہ پوری گھر میں ایک بار پڑھ دیتا ہے تو اس گھر میں 3 دن تک شیطان نہیں آتا ہے، اس گھر میں 3 دن تک شیطان اور جنات اور جادوگر کا وار نہیں چلتا ہے۔
سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے، 2.5 پارے میں تھوڑا سا کم ہے، اس کو ایک بیٹھک میں پڑھنی ہے، انشاءاللہ پڑھ کر کے دعا کر لیں یا پانی میں دم کر کے گھر میں چھڑک دیں تو 1 دن پڑھے تو 3 دن کا فائدہ ہوتا ہے، ویسے 7 دن تک مسلسل پڑھے تو گھر کے اندر سے جادوگروں کے جو جادو کیا ہے یا اس طریقے سے ساحرین نے جو سحر کیا ہے، بری نظر کرنے والوں نے جو بری نظر ڈالی ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا، لیکن اس کو وضو کے ساتھ بیٹھ کر اس کو پڑھنا ہے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم کا عمل یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ہر ایک کے یہاں تو یہ اس طریقے سے فون بھی موجود ہے، اسی طریقے سے یہ ٹی وی موجود ہے یا اس طرح بہت سارے، اس میں سورہ بقرہ آن کر دیں، انشاءاللہ سورہ بقرہ آن کر دیں گے، گھر میں آواز جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کی بقرہ کی برکت سے گھر کے اندر سے مصیبتیں دور فرمائیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے میری اور ساری امت کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ جس مصیبت میں مبتلا اللہ سب کی مصیبت دور فرما، سب کی روزی روزگار میں بے انتہا برکت نصیب فرما، سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، سب کی زندگیوں میں سکون عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اللہ اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ ان تمام شرور سے اور دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ پھر آئندہ منڈے کو حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔